ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو شمیر احمد کا سلام پہنچے۔ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، مکے مدینے گھم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، ہاتھ چ پھڑ لی تلوار تے تو نام رکھ لیا غازی، او بولیا تو کی حاصل کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ دنیا کا ہر مذہب اور تہذیب اس بات پر متفق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے اور ان کا ادب احترام ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی تعلیم سب سے زیادہ اہم اور ایک انفرادی اسلوب کی حامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اے بندو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ انسانوں میں والدین کے حقوق سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ماں کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کو یا اس کے حقوق کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس اہمیت اور فوقیت کا غلط استعمال کرتی ہیں، بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں اور باپ کو بچوں کے معاملات میں اپاہج کر دیتی ہیں۔ ایسی میں اللہ تعالیٰ کی دوسری ہدایات کو بھول کر ایسا کرتی ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو گھریلو معاملات میں باپ کا مخالف کر دیتی ہیں۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں اپنے مال خرچ کیے اور اطاعت شعار عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گھریلو زندگی کے متعلق بہت زیادہ مفصل ہدایات دی ہیں۔ اتنی ہدایات زندگی کے کسی دوسرے شعبے کے متعلق نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں گھریلو سکون کی بقا اور اہمیت ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسی ماؤں کا اس طرح کا غیر اسلامی سلوک اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ان کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسی ماؤں کا جو اجر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاوند کو ان کے مقام سے گرا کر اپنے اولاد کی مدد سے گھریلو زندگی کا یا گھریلو معاملات کا یا گھر کا سکون تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ کئی ایسی میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتی ہیں، جب وہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل میں گھر کر پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت ان نقصان کی تلافی انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں ہر بری چال چلنے والے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس چال کے چلنے والے پر ہی وارد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں کسی ایک یا دونوں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا جو بازو ہے وہ پست رکھنا اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان کے ساتھ ویسا رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں مجھے پالا یا مجھ پہ رحم کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم بچپن میں کس طرح بے یار و مددگار تھے، اور ہمارے والدین نے ہمیں پالا پوسا اور پروان چڑھایا، اور ہمارے والدین ہماری پوری خواہشیں ہر طرح مکمل خلوص اور محبت کے ساتھ پوری کرتے تھے۔ اس لیے اولاد پر فرض ہے کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگرچہ عمر کے ہر تقاضے میں والدین کے ساتھ ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اس عمر میں دینی چاہیے جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔
کیونکہ وہ بھی اسی طرح بے یار و مددگار ہوتے ہیں جب ہم بچپن میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی چڑھے اور فرمایا فلاں شخص برباد ہو۔ ایسے ہی دوسری سیڑھی پر چڑھے تو بھی فرمایا وہ شخص برباد ہو۔ تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ تو یہ صحابہ نے سن کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص برباد ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ آدمی برباد ہو۔ ایسا آدمی جو میرا نام سن کر مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ شخص برباد ہو۔ اور وہ آدمی بھی برباد ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت کروا کے جنت میں نہ جا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے جہاد پر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین کی خدمت کرنا تمہارے لیے جہاد ہے۔ اگر خلوص دل سے ان تینوں امور کا خیال رکھا جائے تو ہمیں یقیناً جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں والدین کے لیے حقیقی محبت پیدا کرے اور ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے جیسا کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی اونلی آن بات حقیقت کی شمیر احمد کے ساتھ۔